نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی خبر مل جائے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرے، ایسا نہ ہو کہ نہ انجانی میں کسی قوم پر چڑھ دوڑے اور اس کا پھر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آج کل یہ عمومی طور پر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ کسی نے کسی کے آگے بات کر دی اور اس کو پتنگا بنا لیا، اور بغیر تحقیق کے، بغیر سند کے، بغیر پوچھے، بغیر اس کی تصدیق کیے اس بات کو آگے پھیلا دیا جاتا ہے۔ اب دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک طاقتور ہوتا ہے اور ایک کمزور ہوتا ہے، اور اگر کمزور ہوتا ہے تو وہ تو بیچارہ سوچتا رہتا ہے، اور طاقتور ہے تو وہ فوری طور پر مقابلے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا یا کیوں کہا، حالانکہ اس نے نہیں کہا ہوتا، لیکن ایک بات افواہ پھیل جاتی ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں عقل کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر کسی ساتھی، کسی دوست، کسی محلے دار کی طرف سے کوئی خبر، کوئی بات پہنچ جائے تو اس کی پہلے ذاتی طور پر اچھی طریقے سے چھان بین اور اچھے طریقے سے معلومات کر کے اس کا ازالہ کیا جائے تو یقیناً فساد بھی نہیں ہوگا اور کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ بنو مستلق کا ایک قبیلہ ہے جو کہ سردار حارث بن زرار، جن کی بیٹی جویریہ بنت حارث امہات المومنین میں سے ہیں، یہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، تو میں نے اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کر لیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کے پاس واپس جا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا اور پھر ان کو زکوٰۃ کی دعوت دوں گا، اور جو لوگ میری بات مان لیں گے تو میں زکوٰۃ ان سے وصول کروں گا، اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا نمائندہ، اپنا قاصد بھیج دینا، اور وہ آ کر جو زکوٰۃ میرے پر جمع ہوگی وہ لے آئے۔ حسب وعدہ جب حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے والوں کو زکوٰۃ جمع کر لی، جنہوں نے ایمان لایا تھا ان سے زکوٰۃ لے لی، انہوں نے مہینہ اور تاریخ پر جو قاصد بھیجنے کے لیے وقت طے کیا تھا تو وہ گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ وہ وعدے کے مطابق اپنا نمائندہ نہ بھیجتے۔ حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرے کا ذکر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ واقعہ اپنا خود بیان فرماتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حارث بن زرار خود جو ہے وہ آئے کہ بھائی پتہ کروں، ساتھ ایک وفد بھی لائے کہ کیا وجہ ہے، نمائندہ کیوں نہیں آیا۔
اور تاریخ گزر گئی۔ اور دوسری طرف حالانکہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے مکرہ تاریخ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تھا اور بھیج دیا، مگر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے تو میری پرانی دشمنی چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اور کسی نے خبر بھی یہ دے دی راستے میں کہ بھائی وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے ہیں، حالانکہ وہ اور معاملہ تھا، چونکہ وہ لوگ اس استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے سوچا کہ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، پرانی دشمنی ہے، تو لہٰذا یہ واپس آ گئے۔ اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ اور حضور علیہ السلام کو یہ سن کر غصہ آیا اور آپ نے مجاہدین کا ایک لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا۔ ادھر سے مجاہدین کا لشکر روانہ ہوا، ادھر سے حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آمنا سامنا ہوا، بات کھلی، تو پتہ چلا کہ معاملہ یہ نہیں تھا، قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ آ رہا ہے، لہٰذا ہم استقبال کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، ہمیں خوشی ہے۔ اور ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ راستے سے واپس آ گئے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ ہر معاملے کی تحقیق چھان بین ضرور کیا کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فساد نہیں ہوگا اور محبت اور امن کی فضا برقرار رہے گی۔